حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد میگن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری درخواست پر تشریف لائے، تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیض کو عالم اسلام کے لیے قبول فرمائے۔ آج بخاری شریف کی افتتاح ہے اور دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا اختتام بھی خیر و عافیت سے فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا ڈاکٹر منظور احمد میگن صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الامام الحافظ الحجة امیر المومنین فی الحدیث فی صحیحہ باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، برادر مکرم، مدیر جامعہ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب، برادر مکرم مولانا قاری محمد عثمان صاحب، علماء کرام، یہاں اگر علمی گفتگو کی جائے تو باہر کی جو چند حضرات تشریف لائے ان کو کچھ پلہ نہیں پڑے گا، تو اس وجہ سے میں صرف یہ کتاب کا جو نام ہے اس پر چند گزارشات عرض کروں گا، باقی جو طالبات ہیں اور متعلمات ہیں ان کی استانیہ اور معلمات اور اساتذہ ہی سارے تفصیل ان کو بتا دیں گے۔ یہ کتاب تو ہے حدیث رسول میں، اور حدیث ویسے کہتے کلام عربی میں الحدیث هو الکلام قلیلہ و کثیرہ مطلقاً، چاہے چھوٹی گفتگو ہو یا بڑی، اور مختصر بات ہو یا طویل بات ہو، اس کو حدیث ہی کہا جاتا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے۔ ویسے محدثین کی اصطلاح میں اور علماء کی اصطلاح میں یہ کتاب چونکہ حدیث میں ہے تو حدیث کہا جاتا ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی، جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس چیز کی نسبت ہو، چاہے وہ نبی کا قول ہو یا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو۔ جو طالبات میری بات سن رہی ہے وہ اس بات کو نوٹ کر لے کہ آپ کی یہ 6 کتابیں بخاری شریف، جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد اور صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ جتنے بھی کتابیں ہیں ان کے اندر 98% حدیث ہیں، یا کہہ دیں کہ 95% حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین ہیں۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول، نبی کی طرف جس قول کی نسبت کی جائے، چنانچہ ہماری ان کتابوں میں آپ ایک صفحے کے اندر دیکھیں گے 4 5 مرتبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ، اللہ کی نبی نے اس طرح ارشاد فرمایا۔ تو آپ کے ارشادات اور فرامین کو ان کو یہ ہے کہ حدیث کہا جاتا ہے، اور فعل رسول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، وہ بھی واجب العمل ہے اور قابل تقلید ہے۔ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا ہے لیکن کوئی فعل کیا ہے
اس کو بھی حدیث کہا جاتا. کوئی عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن بعض اعمال اس قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ خاص ہوتے ہیں. جیسے کہ تہجد ہے، آپ کے حق میں آپ پر واجب ہے لیکن امت پر واجب نہیں ہے. امت پر واجب ہوتا تو سب سے زیادہ مولوی گناہگار ہوتے کہ وہ پڑھتے ہی نہیں. تہجد آپ کا فعل ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، اور آپ کا عمل ہے کہ آپ نے یہ کہ 9 شادیاں کی ہے، 2 لونڈیاں تھیں آپ کی، ریحانہ اور ماریہ، لیکن امت میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 9 شادی کرے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ. امت کے لیے یہی ہدایت ہے قرآن پاک میں، امت کو اس کی اجازت نہیں ہے. نبی نے خود یہ ہے کہ 9 شادیاں کی تو آپ کو بھی بتایا گیا کہ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. اب اس کے بعد آپ کو بھی اجازت نہیں ہے، آپ کی 9 شادیاں ہو گئی، اور اب ان میں سے کسی کو چھوڑ کر کے آپ اور شادی کریں، اس کی بھی اجازت آپ کو نہیں ہے. یہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور آپ کا فعل ہے. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور کسی نے کوئی عمل کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی، اس پر ٹوکا نہیں، یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ بھی حدیث رسول ہے اور یہ بھی سنت ہے اور یہ شریعت ہے. اگر یہ کام ناجائز ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹوکتے، اس لیے کہ منکر کی اجازت نبی کی موجودگی میں ہو ہی نہیں سکتی. ہم لوگ مولوی لوگ تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں بہت سے منکرات، بہت سے ناجائز امور اور اعمال کو دیکھ کر کے، لیکن حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب مختلف قسم کے وفود، بڑے بڑے سرداران وہ آئے کفار اور مشرکین کے صلح کے سلسلے میں، تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر ایک بڑا پیارا جملہ ہے. جملے تو سارے پیارے ہوتے ہیں، لیکن اس موقع پر آپ نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ساتھیوں سے فرمایا، صحابہ سے، کہ اللہ کی قسم آج کے دن ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، جو کچھ بھی ان کے سردار جو مطالبہ کریں گے میں محمد مان لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، چاہے ظاہری طور پر اس میں ہماری پسپائی ہو اور ہمارا نقصان ہو، لیکن خدا کی قسم اگر دین کے خلاف اور اللہ کی حکم کے خلاف اگر کوئی بات کریں گے تو اپنی گردن مبارک کی طرف اشارہ کیا، فرمائے اس کو کاٹیں گے لیکن میں محمد ان سے صلح نہیں کروں گا. یہ بخاری جلد اول کے اندر موجود ہے. اگر میری روح تک، میری جان تک بھی آ جائیں گے، خدا کی قسم اللہ کے حکم کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا، کوئی صلح نہیں کروں گا. ہاں ان باتوں پر صلح کر سکتا ہوں کہ جس میں میرا نقصان ہو، میرے ساتھیوں کا نقصان ہو، وقتی طور پر ایسے تو کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کی کسی حکم کو میں پامال کروں، مجھ سے محمد سے یہ ہو ہی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالی ہمارے مولویوں کے اندر بھی اور ہمارے صوفی صاحبان کے اندر بھی اللہ تعالی یہ جذبہ پیدا فرمائے. منکرات پر ٹوکنا ہمارے اکابرین کی ہر ایک کی اپنی خوشبو اپنی جگہ پر ہے. ہر بزرگ اور ہر عالم وہ صلاحیتوں کے مالک ہے اور کمالات کے مالک ہے، لیکن وہ فارسی والا کہتے ہیں کہ ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است. میں نے اپنے بزرگوں میں، اپنی موجودگی میں جہاں جن بزرگوں کو دیکھا، حضرت اقدس مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کو منکرات کے خلاف آدمی کے منہ پہ مارنا اور اس کو ٹوکنا، اور شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کو جس طرح متسلط پایا، لیکن تیری یاد آئی تیری جانب. 2 دن پہلے میں مولانا حضرت اقدس مولانا زرولی خان رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں نے حاضری دی. ساتھیوں سے میں راستے پہ عرض کر رہا تھا کہ کپڑے جیسے مولوی بزدل تو بہت پیدا ہوتے ہیں، لیکن مولانا زرولی خان رحمۃ اللہ علیہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دنوں میں میری کسی تقریر میں نے
کسی بدعتی مولوی کی تعریف کر دی کہ بھائی اس نے یہ کام کیا، ختم نبوت کے سلسلے میں اس نے بڑا کام کیا. تو حضرت اقدس ہمارے بڑے تھے مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ، اس نے جو اس پر جو مجھے ٹوکا، اتنی محبت بھی فرماتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے. ظاہر ہے کہ احترام ایک عالم دین آپس میں اس کا مسئلہ تو الگ ہے، لیکن جو مجھ سے غلطی ہوئی تھی تو اس غلطی پر جو مولانا ظفر علی نے ٹوکا تو بہت اچھا کیا. مجھے بہت سے علماء نے کہا کہ جی آپ اس پر یہ کہ احتجاج کریں اور اس پر یہ ہے کہ آپ نکیر کریں. میں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں نکیر؟ غلطی جب میری ہے تو پھر کیا ہے؟ جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے کہ میرا قبلہ درست کر دیا اور میری نگاہ اپنے درست کر دی. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی غلط کام کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دے. اس لیے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول، آپ کے جتنے ارشادات اور فرامین اور یہ گلدستہ آپ کے سامنے موجود ہے، یہ سارے کے سارے آپ کے اقوال ہیں اور آپ کے ارشادات اور فرامین ہیں، اور آپ کے افعال اور آپ کے اعمال بھی ہیں، آپ کے اخلاقیات، یہ آپ کے اعمال اور آپ کے افعال ہیں. اور آپ کی تقریرات کہ آپ کی موجودگی میں کسی نے کوئی عمل کیا، حضرت نے اس پر ٹوکا نہیں، اور اپنی موجودگی میں حضرت نے اس کی اجازت دی اور خاموشی اختیار کی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جائز ہے. اگر ناجائز کوئی عمل ہو نبی کی موجودگی میں تو حضرت کبھی اس پر خاموش نہیں ہو سکتا. مولی منظور خاموش ہو سکتا ہے، قاری عثمان خاموش ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں تصور بھی نہیں. یہ کتاب آپ کی حدیث کی کتاب ہے، اس میں 9082 حدیثیں تکرار کے ساتھ، جیسے یہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا بامرأة يصيبها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ کئی مقامات پر یہ حدیث آئی ہے. اس طرح اگر تکرار کو الگ کر دیں گے تکرار کے بعد تب بھی یہ کتاب بہت ضخیم بن جاتی ہے. 9082 تکرار کے ساتھ اس میں اقوال صحابہ بھی ہے اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین بھی ہے. کائنات میں قرآن پاک کے بعد قرآن کے بعد اس جیسی صحیح کتاب کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں آپ کو اس کا علم ہوگا، ہماری بدقسمتی ہے کہ اصل میں مولوی کو کسی طرح آپس میں الجھا دو، مولوی کو پریشان کرو اور خود آپس میں حکومت کرو. یہ ایک بڑی کوشش ہوتی ہے. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ کہ ہمیں احادیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ احادیث تو بعد میں یہ جمع ہو گئی ہے. احادیث کا علم حدیثوں کو بعد میں جمع کیا گیا، یہ بعد میں مدون ہو گئی. قرآن ہمارے لیے کافی ہے. آپ حضرات اس بات کو سمجھیں گے بھی نہیں اس فتنے میں، اور اس فتنہ کو اجاگر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو ہاں ٹائی لگائے اور یہ بالکل صاف ہے، ننگا سر ہے. شاید آپ اس بات کو سنجیدگی سے نہ لیں، لیکن بخدا یہ لوگ قرآن پاک کے زیر زبر آپ ہٹا دیں گے نا تو یہ اتنے عربی گرامر سے اور اصولوں سے اتنے ناواقف اور جاہل ہیں، بخدا وہ قرآن پاک بھی آمنے سامنے صحیح نہیں پڑھ سکتے، چونکہ زیر و زبر لگا ہوا ہے. جیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اگر اس کا زیر زبر ہٹا دے تو ہمارے ساتھی پڑھتے ہیں ربنا اتنا فی دھنیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اب زیر زبر لگوا ہوا تو را پر زبر ہے، با پر بھی زبر ہے اور شد ہے، اور نون پر بھی زبر ہے، الف ہے. آتنا الف پر یہ کہ یہاں پر کھڑا ہے، تا کا زیر ہے، نون. اگر اس کا زیر زبر میں ہٹا دوں تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ تو اسکول والا پھر جیسے کہ یاسین کو یس پڑھتا ہے اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، وفی الآخرۃ حسنۃ کو پڑھتا ہے ربنا اتنا فی دنیا.
چونکہ آتنا زیر زبر لکھا ہوا نہیں ہے تو آتنا کو پڑھتا ہے کہ اتنا. مفتی عبداللہ اوپر آ جاؤ. تو ربنا اتنا فی دھنیا، اگر قرآن پاک کے زیر زبر کو آپ ہٹا دیں گے نا تو ان کا سلسلہ اسی طریقے پر ہوگا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات عوام یہاں بیٹھے ہوئے، آپ کو میں آسان سی چیز بتاتا ہوں. ان سے کہو کہ فجر کی 2 رکعت فرض تو آپ مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں ظہر کی 2 رکعت آپ مانتے ہیں؟ ظہر کی 4 رکعت فرض مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں. عصر کی 4 رکعت فرض مانتے ہیں؟ مانتے ہیں. مغرب کی 3 رکعت فرض مانتے ہیں؟ عشاء کی 4 رکعت فرض مانتے ہیں؟ جی مانتے ہیں. ان میں سے قرآن میں کہیں ان کا ذکر نہیں ہے، کہیں نہیں ہے قرآن میں اس کا ذکر. اور مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن میں اس کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ الگ صورت میں، محمد رسول اللہ دوسری صورت میں. ان کو کس نے ملایا؟ کہاں پر ان دونوں کو ملائیں گے تو پھر آپ کا کلمہ بنے گا، آپ کا ایمان بنے گا، آپ کی ایمان کا نصاب بنے گا. یہ کون ہے یہ بتانے والا؟ یہ صحابہ ہے، یہ احادیث رسول ہے. یہ حدیث رسول ہمیں بتاتی ہے. اس لیے اس قسم کے لوگ جو حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جہاں جن واسطوں سے، جن ذرائع سے آپ تک قرآن پہنچا، اسی ذریعے سے اور انہی واسطوں سے حدیثیں بھی پہنچی ہیں. جب قرآن کے سلسلے میں صحابہ اور تابعین تبع تابعین وہ قابل اعتماد ہے تو حدیث رسول کے سلسلے میں بھی ان کو قابل اعتماد ہونا چاہیے. حدیثیں انہوں نے جمع کر کے ہمیں بتائی ہے. جبریل علیہ السلام ہم میں سے کسی کے گھر پہ نہیں آیا، قرآن لے کر کے نہیں آیا. ہمیں قرآن ملا ابو بکر، عمر، عثمان، علی، صحابہ، تابعین تبع تابعین، اتباع تابعین، بزرگان دین. یہ کلمہ انہی سے ملا ہے، اور یہ ہے کہ یہ قرآن پاک ہمیں ملا ہے. اگر حدیث کے سلسلے میں وہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں تو پھر قرآن کے سلسلے میں بھی قابل اعتماد نہیں ہوں گے. حدیث کے سلسلے میں اگر وہ خائن ہیں، انہوں نے خیانت کی ہوگی، تو پھر قرآن کے سلسلے میں بھی انہوں نے خیانت کی ہوگی. عجیب عجیب لوگوں کو اس قسم کے بیوقوف بنانے والا. میں ایک مجلس میں تھا، بہت بڑی مجلس تھی، عالمی مجلس، یعنی عالمی مجلس تھی، جس میں ہر ملک کے بڑے بڑے علماء کو بلائے. تو میرا نام پتہ نہیں کس سے، بڑا عالم تو نہیں ہوں لیکن میرا نام ڈل گیا، میں پاکستان کی طرف سے چلا گیا. تو آپس میں لگے 2 گروپ، آپ سمجھ گئے. ایک گروپ کہہ رہا تھا کہ ہم قرآن کے وارث ہیں، دوسرا کہہ رہا تھا ہم وارث ہیں. ایک گروپ کہہ رہا تھا ہم وارث ہیں، دوسرا گروپ کہتا وارث ہے. جب یہ اپنے آپ کو قرآن کا وارث، حدیث کا وارث، نبی کا وارث نہیں بنائیں گے تو مولوی کی دکان چمکے گی کس طرح؟ تو ہر بندے کا دعویٰ یہی ہے کہ قرآن کا وارث میں ہوں، لڑ رہے. آپ سمجھے؟ ایک یہ گروپ ہے، وہ کہہ رہے کہ قرآن کے وارث ہم ہیں، اور دوسرا ہمارا سنی کہتے ہیں کہ قرآن کے ہم وارث ہیں. اب پوری دنیا، سعودیہ سے، دبئی سے، قطر سے، مسقط سے، لیبیا سے، اردن سے، چونکہ عالمی مقابلہ تھا. اب ہمارے کچھ مولوی بلوچ لوگ وہاں جوش میں آ گئے، گالیاں دیں گے. بلوچ کا کام ہی یہی، اور کیا کرے گا. بلوچ غصے میں آ گیا کہ ہم وارث ہیں تمہارے فلان، وہ ادھر سے گالی دینے لگے. اللہ پاک نے میرے ذہن میں بات ڈال دی. میں نے کہا قرآن کا وارث وہ ہوگا جس کے سینے میں قرآن ہوگا. قرآن کا وارث وہ ہوگا کہ جس کے سینے میں قرآن خود کہتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کے سینوں میں قرآن ہے. ما كنت تدری ما الكتاب ولا الایمان ولكن جعلناه نورا. میں اللہ نور ہوں، جبریل بھی نور، قرآن بھی نور، محمد تیرے سینے کو بھی ہم نے نورانی بنا دی. یہ نور جس سینے کے اندر موجود ہوگا وہ سینہ بھی نورانی ہوگا، وہ زبان بھی نورانی ہوگی، وہ آنکھیں بھی نورانی ہوں گی، وہ کان بھی نورانی ہوں گے، اور یہ کہ وہ جسم بھی نورانی ہوگا جس ڈھانچے کے اندر جہاں پر یہ قرآن ہو. اب لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ تم ہم سے قرآن پوچھو، ہم آپ سے پوچھتے. بخدا بڑے بڑے مینارے گر گئے، نیچے آ گئے.
بات بالکل اتنی سی ہے، جب آدمی ناک کو یہاں سے پکڑ سکتا ہے یہ آسانی سے، تو پھر ادھر سے ہاتھ گھمانے کی ضرورت کیا ہے؟ ادھر سے تو کوئی پکڑ بھی نہیں سکتا ناک کو، آپ میں سے کوئی پکڑ کر کے دکھا، صاف صاف ادھر سے۔ قرآن کا وارث وہ ہوگا، قرآن کا وارث بھی ہوگا۔ اب یہ قرآن کے وارث بھی بنے ہوئی ہے کہ قرآن ہمارے لیے، ہمیں حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز قرآن میں تفصیل نہیں ہے، زکوٰۃ کی تفصیلات نہیں ہے، حلال و حرام کی تفصیلات نہیں ہے، اصول کلیہ ہے، چند اصول، انہی اصولوں کے تحت ان اصولوں کی وضاحت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جب قرآن کا نزول ہو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، آپ پڑھنے کی کوشش نہ کریں، آپ خوب سن لیں۔ ان علینا جمعہ، ہماری ذمہ داری اس کو جمع کریں گے آپ کے سینے کے اندر، ثم ان علینا بیانہ، اس قرآن کی وضاحت بھی ہم اللہ ہی کرائیں گے۔ اور اللہ نے اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل اللہ پاک نے محمد رسول اللہ کو بتائی۔ قرآن بھی موجود ہے، اس کا بیان، اس کی تفصیل، اس کی تشریح، اس کی وضاحت وہ بھی موجود ہے۔ اس کی وضاحت یہ ہے، یہ آپ کے سامنے۔ اس لیے جن لوگوں کی اولاد جو پڑھتی ہے، یہ وقت یہ گزر جائے گا، لیکن آپ احساس کمتری میں نہ رہیں کہ اپنے بچوں کو کس لائن میں ہم نے ڈال دی، اپنی بچیوں کو ہم نے کس لائن میں ڈال دی۔ کیا ہو گیا؟ لوگ کہاں ہمارے زندگی کہتے ہیں ماڑو چنڈ تے پہنچی ہوئی پروری ملا کے جس میں ملا بری سیکل تے، لوگ چاند پہ پہنچ کے مولوی ادھر سیکل پہ۔ الحمدللہ مولوی کا سیکل پہ رہنا تمہارے چاند پہ پہنچنے سے بھی بہتر ہے۔ وہ کسی ہندوستانی کو کسی نے کہا کہ ہم جہازوں میں جا رہے ہیں 80-90 ہزار فٹ پہ اوپر پہ پہنچے، گورا انگریز کہاں پہنچا؟ تمہارا نبی تو گھوڑے کی سواری کرتے تھے اور پیدل مکے سے مدینہ، مدینہ سے مکہ پیدل، یا گھوڑوں کی سواری یا اونٹوں کی سواری۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا حال یہی تھا۔ تم پتھروں والی زندگی میں جا رہے ہو واپس، تمہارے بڑوں کی زندگی یہی تھی۔ اللہ اس ہندوستانی کو جزائے خیر دے، بڑا پیارا جواب دیا۔ کہنے لگے کہ ہم زمین پر رہتے تب بھی انسان تھے، تم ادھر جاؤ تب بھی گدھے ہی ہو۔ اور اگر یہ سمجھ میں نہ آ جائے، کتا جتنا بھی مرغا تکا کھائے، جتنا بھی کتے کو ایئر کنڈیشن میں رکھو، پھر بھی کتا کتا ہے، اور شیر اگر جنگل میں بھوک سے مرے تب بھی شیر شیر ہے۔ اس وجہ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کی اولاد یا آپ کی بچیاں جو پڑھ رہی ہیں، ایک بہت بڑی غنیمت ہے، سعادت کی بات ہے۔ یہ پورا قرآن پاک کی وضاحت ہے، پورے قرآن کی تفصیل ہے۔ بخاری شریف، جامع ترمذی، میں کتاب کا نام صرف عرض کر دیتا ہوں، الجامع الصحیح، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ الجامع، جس کتاب کے اندر نبی کی سیرت طیبہ، آپ کے غزوات، آپ کے جہاد جس کتاب کے اندر ہو، اس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے۔ آپ کی سیرت بھی اس میں ہے، آپ کی نشست و برخاست ہے، آپ کا اٹھنا بھی ہے، آپ کی باہر کی زندگی بھی اس میں ہے، آپ کی نجی زندگی بھی ہے، دشمنوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا رہا، دوستوں کے ساتھ کیا رہا، سفر میں آپ کے اعمال کیا تھے، حضر میں آپ کے اعمال کیا تھے۔ صحابہ نے کسی کو چھوڑا نہیں۔ اب تو آپ کے آگے پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، مووی، اب مووی آگے، ٹیپ آگے، اور یہ موبائل آگے، فیس بک آگے، تصویریں بن گئی، یہ سارا کا سارا۔ لیکن صحابہ نے، آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ نے دیکھا کہ مووی میں یہ اس لعنت میں تو میری تقریر میں بھی آتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ آپ مجھے دیکھ بھی رہے، اور میں مولانا ادریس کا خادم ہوں، یہاں آ رہا ہوں، کئی دفعہ آ چکا ہوں۔ میں 30 سال شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کی خدمت میں رہا ہوں۔ قاری محمد عثمان صاحب نے بھی ان کو دیکھا ہے، مفتی محمود کو دیکھا، مولانا فضل الرحمان کو، لیکن بتائے قاری عثمان صاحب مولانا فضل الرحمان کے چہرے کی آپ کی گولائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، لمبائی کتنی ہے۔ آپ کے جب یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ چلتا ہے تو کس طریقے پر چلتے ہیں، بیٹھتے تو کس طریقے پر بیٹھتے ہیں۔ داڑھی جب سفید ہونا شروع ہو گئی تو سب سے پہلے کتنے بال سفید ہو گئے، سر میں کتنے بال، اب بھی سر کے بال کالے ہیں، سر میں کتنے بال سفید ہیں۔ بخدا صحابہ نے سب کچھ بتایا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں 30 سال رہا ہوں شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ کے پاس،
نہیں بتا سکتا، کوئی مولانا بنوری کا شاگرد نہیں بتا سکتا، مفتی محمود کا کوئی معتقد اور کوئی متوسل کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ یہ ہمارے تبلیغی ساتھی بتائیں مولانا نظر الرحمان کس طرح چلتا ہے، یہ بتائیں کہ مولانا خورشید صاحب کیا ہے، مولانا خورشید صاحب کے چہرے کی لمبائی کتنی ہے، گولائی کتنی ہے، دانتوں میں کتنا فاصل ہے، قربان جاؤں صحابہ پر، واہ۔ اس قسم کے عاشق کی نگاہیں چہرے مبارک پر لگی ہوئی ہے، نگاہیں چہرے مبارک پر لگی ہوئی ہے اور ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کاپی اٹھا کر کے، ابو داؤد جلد ثانی کے اندر حدیث ہے، کاپی اٹھا کر کے لکھ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرمایا اور آپ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ صحابی لکھ رہا ہے، دوسرے نے ہاتھ سے پکڑا یہاں سے، کہا کیا کر رہے ہو؟ آپ نبی کی ہر بات، یہ آپ کے لاؤڈ اسپیکر کی طبیعت بھی خراب ہے۔ مجلس میں آپ تشریف فرماتے، صحابی نے کاپی اٹھا کر کے، صحابی لکھ رہا ہے، دوسرے صحابی نے یہاں سے پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے بندے، آپ نبی کی ہر بات کو لکھ رہے ہیں، پتہ تو کرو کہ کون سی دینی باتیں ہیں اور کون سی غیر دینی باتیں ہیں، اتنا تو معلوم ہو۔ آپ جب کہ کاپی مرتب کر رہے ہیں، اب اس کو پڑھنے والے پڑھیں گے، آپ کے آئندہ نسلیں اس کو پڑھیں گے، وہ یہ سمجھیں گے کہ سب محمد کا دین ہے۔ پتہ تو کرو محمد رسول اللہ سے کہ جو زبان مبارک سے جو کچھ آپ ارشاد فرماتے وہ دین سے اس کا تعلق ہے تو لکھ لو، اور اگر دین سے تعلق نہیں ہے تو نہیں لکھو۔ تم جو بھی بات زبان مبارک سے نکل جاتی ہے اس کو تم نوٹ کرتے ہو، اس طرح تو نہ کرو۔ جواب ذرا سن لینا۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں روک رہے ہو؟ فرمایا حضرت میں اس سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جو دینی بات زبان مبارک سے دین کی بات نکلے اس کو نوٹ کر لیں۔ یہ خدا کا بندہ ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے، آئندہ آنے والی نسلوں کو، امت کو دکھائے گا کہ میں نے محمد کی سارے باتیں نوٹ کی ہے، یہ سارا دین ہے۔ تو اتنا تو تمیز کرے کہ کون سی دینی باتیں کون سی غیر دینی باتیں ہیں۔ فرمایا کہ ان کو چھوڑو، زبان مبارک لکھنے دو اس کو۔ زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ کی قسم اس زبان سے جو کچھ نکلے گا دین ہی دین نکلے گا، اس زبان سے جو کچھ نکلے گا دین ہی دین نکلے گا۔ آپ کو حیرت ہوگی، اس میں سیرت ہے محمد رسول اللہ کی، سفر حضرت، آپ کی پوری زندگی، آپ کے آداب بھی ہے، تفسیر بھی ہے، عقائد بھی ہے، وہ معلمات اور استانیاں یہ ہے کہ پڑھائیں گے۔ الجامع المسند، مسند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے لے کر کے محمد رسول اللہ تک ایک حدیث پوری زنجیر زمین سے لے کر آسمان تک آپ کو پہنچ جائیں گے۔ مسند وہ ہے کہ متصل سندہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے لے کر محمد رسول اللہ تک اس کی سند صرف محمد رسول اللہ پہ، جبریل پہ نہیں، آسمان پہ جائے گا۔ یہ یہاں پر رکنے والی سیرت سلسلہ نہیں ہے۔ یہ نالائق مولوی منظور احمد ہے، منظور احمد ابن نیک محمد شیخ الحدیث، مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، سلیم اللہ خان شیخ العرب والعجم، حسین احمد مدنی، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم النانوتوی، رشید احمد گنگوئی، اور یہ دونوں کے دونوں شاہ عبد الغنی، شاہ محمد اسحاق، شاہ عبد العزیز اپنے والد شاہ ولی اللہ، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی، ابو طاہر محمد بن ابراہیم الکردی اپنے والد ابراہیم الکردی سے، وہ شیخ صفی الدین احمد بن محمد سے، صفی الدین احمد بن محمد، شیخ احمد بن علی سے، وہ شیخ شمس الدین محمد بن شہاب الدین سے، وہ شیخ الاسلام زین الدین زکریا بن محمد الانصاری سے، وہ حافظ بن حجر اسقلانی سے، وہ ابراہیم احمد التنوخی رحمۃ اللہ علیہ سے، ابراہیم احمد التنوخی رحمۃ اللہ علیہ، ابو العباس احمد بن طالب سے، وہ ابو علی حسین بن مبارک سے، وہ ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ سے، ابو الوقت عبد الاول رحمۃ اللہ علیہ، وہ نقل کر رہا ابو الحسن عبد الرحمن بن سے، اور وہ نقل کر رہا ابو محمد عبداللہ ابن احمد سے، ابو محمد عبداللہ ابن احمد وہ نقل کر رہا ابی عبداللہ محمد یوسف بن معتبر الفربری سے، وہ امام بخاری سے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ احمد بن اشکاب سے، احمد بن اشکاب محمد بن فضیل سے، وہ عمارۃ بن القعقاع سے، اور وہ ابو زرع سے، ابو ہریرہ سے، ابو ہریرہ پیارے محمد سے، پیارے محمد جبریل سے، جبریل اللہ سے نقل کر۔ آپ کسی بھی حدیث میں آئیں گے، آپ کسی بھی حدیث میں جائیں گے اسی طریقہ پر ہوگا۔ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ، مسند متصل ہے، مسند کہتے ہیں سہارے کو، اصل میں مسند سہارا ہوتا ہے، مسند سند والی حدیث، باسند، یہ آپ کا میڈیا نہیں ہے کہ بے تکی قسم کی باتیں۔
کوئی شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کا بیٹا ہے، اور کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے مولانا بنوری شیخ الحدیث کا بیٹا ہے، کوئی مفتی شفیع کا بیٹا ہے محمد تقی صاحب، کوئی بیٹا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا فضل الرحمان، میں چروائے کا بیٹا ہوں، تم قرآن اٹھا کر کے ایک زیر زبر میں تھوڑا سا کرو تمہارا گردن کیسے پکڑتا ہوں؟ میں کسی شیخ الحدیث کا بیٹا ہوں، تو کر ہمت کر، تو ہمت کر کسی زیر زبر میں شد مد میں کر لے، تو پھر دیکھ لے کہ یہ ملا تیرے گلے میں کس طرح پڑتا ہے۔ اس لیے کوئی یہاں آسان نہیں ہے، خالی دل نہیں بلکہ جان بھی مانگ دیا، ایسا نہیں ہے، اس کے لیے جان کھپائی جاتی ہے۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جی مدارس میں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، میں بھی کالج دے چکا ہوں، کالج میں کیا ہوتا ہے، میں بھی کالج دیکھ چکا ہوں، کالج میں کیا ہوتا ہے۔ آپ کو اپنے کالج کی جس ڈگری پر فخر ہے، جس کو آپ کہتے پی ایچ ڈی، مولانا غلام غوث ہزاروی بھی کہتے پھرا ہوا دماغ، جس کا دماغ پھرا ہوا۔ آپ کا اقبال بوڑھا ہو گیا، بوڑھا ہو کر کے جا کر کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا، آپ کا مفتی نظام الدین صرف 21 دن میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا۔ اس کے بعد پھر تم ملا کو آزماؤ گے؟ بتاؤ اپنی تاریخ میں، تمہاری تاریخ میں۔ حاجی رحمت اللہ بھی حیران ہو رہا کہ مولوی منظور کون سے اسٹیشن سے بول رہا۔ جی ہاں، 21 دن میں آپ نے سنا ہے؟ اپنی تاریخ تو دیکھ لو نا۔ آپ کہتے ہیں کہ ملا میں کیا کمال ہے؟ اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، لیکن العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے نبی نے اپنا وارث کو بنایا۔ آپ کے کسی اللہ کو ایم این اے ایم پی اے کسی کو نہیں بنایا، آپ کے کسی گریجویٹ کو کسی کو نہیں بنایا۔ کسی بھی حدیث کو آپ دیکھ لیں، باقاعدہ اس پر ہماری بحث ہوتی ہے۔ 9082 صرف اس میں حدیثیں، ترمذی اسی کے برابر کے، نسائی اسی کے برابر کے، ابن ماجہ اسی کے برابر کے ہیں۔ میرے نبی کا سفر حاضر، نشست و برخاست، غمی خوشی، باہر کی زندگی، گھر کی زندگی، آپ کے معاملات، جو بھی آپ جہاں بھی ارشاد فرما رہے، صحابہ نوٹ کر رہے، صحابہ نوٹ کر رہے، کوئی بات ان کو۔ یہ تو ہمارا اور آپ کا دماغ ہے، ہمارا اور آپ کا دماغ ہے کہ آدمی یہ کہ ذہن میں آتا ہے کہ باتھ روم چلا جاؤں، پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں ذہن پریشان ہوتا ہے کہ کیا آیا تھا، پتہ نہیں کیا کرنا تھا مجھے۔ ایسا نہیں ہے۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے جو حدیث رسول کو بیان کرتے ہیں۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ ایک بدو نے، اونٹ چرانے والے عرب کی ذکاوت کو آپ دیکھ لیں، ایک بدو نے مجھے حدیث بیان کر دی، اور کئی سال کے بعد، 20-30 سال کے بعد پھر میں واپس اسے ملا، تو میں نے کہا کہ دیکھ لوں کہ یہ آگے پیچھے کرتا نہیں کرتا۔ میں نے کہا وہ حدیث سناؤ۔ اس خدا کے بندے نے ہو بہو لفظ بلفظ اسی طرح سنایا۔ میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں، اس نے کہا بیٹا میری ذکاوت کا کیا امتحان لیتے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے 60 حج کیے، اور ہر کس سال میں کون سا حج کس اونٹ پر کیا، اونٹ تھا یا اونٹنی تھی، کس عمر کی تھی، اور اس اونٹ کے نسل کیا، ایک ایک خدا کی قسم مجھے یاد ہے۔ یہ گلاب جامن اور پیپسی پینے والے اور گلاب جامن کھانے والے اور چمچم کھانے والے لوگ، تو اپنے دماغ کو اس طرح قیاس نہ کر۔ اب بھی ہمارے ہاں سرمایہ داروں کی اولاد بھی آتی ہے ہمارے مدرسے، میرے پاس خود 2000 طلبہ ہیں، سرمایہ دار لوگوں کے بھی ہے، سرمایہ دار لوگ جن کو اللہ آپ کے پاکستان کو خرید بھی سکتے ہیں، سرمایہ دار کی اولاد بھی ہے، اور ایسے غریب بھی ہے جو صابن کے بھی محتاج ہیں، کپڑوں کے بھی محتاج ہیں، لیکن وہ ظالم آپ کا شعلہ ہے، اس کو تھوڑا سا آزما، اڑتا ہے F-16 کی طرح، وہ اڑتا ہے F-16 کی طرح، اس کا بریک کہیں لگتا بھی نہیں ہے۔ اس کے قرآن میں مہارت دیکھو، حدیث میں بھی مہارت دیکھو۔ اس لیے جو بچیاں پڑھ رہی ہے یا آپ کی جو اولاد یہاں مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، خدا کا شکر ادا کرو۔ میں ان معلمات سے اور استانیوں سے بھی عرض کروں گا کہ آپ کا تعلق باہر کی زندگی صحابہ نے ہم تک نبی کے پہنچا دی، قال رسول اللہ کی شکل میں، اور گھر کی جو زندگی ہے وہ ازواج مطہرات نے ہمیں پہنچا دی۔ میں اردو کی کتابوں میں یہ پڑھتا تھا، لیکن اردو پر مجھے تھوڑا سا اعتبار نہیں رہتا، وہ آگے پیچھے مارتے رہتے ہیں اردو والے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے لکھا، فرمایا کہ علم کے 2 حصے 1.25 لاکھ صحابہ سے پہنچے ہیں، علم کے 2 حصے، علم کا ایک حصہ 1.25 لاکھ صحابہ سے پہنچے، اور 2 حصے علم کے ازواج مطہرات سے پہنچے ہیں۔ اما عائشہ سے آپ نے شادی نہیں کی، اما عائشہ کا آپ نے انتخاب نہیں کیا، آسمان والے نے انتخاب کیا، آسمان والے نے انتخاب کیا ہے۔
اور علوم نبوت کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے اب ان تفصیلات میں اگر جاؤں تو میری بیٹیاں اور میری بہنیں بھی حیران رہ جائیں گے کہ ابو بکر کی کتنی گرفت اپنے ابا کے ابو بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلیفہ حضرت ابو بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں فکان ابو بکر اعلمنا، 1.25 لاکھ صحابہ میں سب سے بڑے ابو بکر عالم، لیکن اماں عائشہ جب گرفت پہ آتی ہے اور ابا جی کی ایسی گرفت کرتی ہے کہ ابا جی یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، محمد رسول اللہ نے جو بتایا آپ کا مقصد یہ تھا، قرآن کی فلاں آیت دیکھ لو، فلاں حدیث دیکھ لو۔ حضرت عمر کی کتنے مسائل میں گرفت کیے، حضرت عثمان کی گرفت کی ہے، عبداللہ ابن عمر کی گرفت کی ہے۔ اس وجہ سے اس پر بڑی بڑی کتابیں محدثین نے لکھی ہے۔ لکھا کیا ہے؟ لکھا یہ کہ مستدرکۃ عائشہ علی الصحابۃ، مستدرکۃ عائشہ علی الصحابۃ، وہ مسائل جن میں عائشہ نے صحابہ کی گرفت کی ہے، ابو بکر عمر عثمان علی کی گرفت کی ہے۔ یہ ہماری مائیں ہیں جی، یہ ہماری مائیں ہیں، یہ ہماری مائیں ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، بعض قراتوں میں آتا ہے وہو اب لہم، نبی تمہارا روحانی باپ ہے، سب کو سبحان اللہ۔ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، وازواجہ امہاتہم، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے۔ فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں محمد تمہارا ابا ہوں۔ اس لیے قاری عثمان تو ڈرتا ہوگا، لیکن میں ایسا بدبخت ہوں شاید میں بات صاف صاف کرتا ہوں۔ میرا ابا محمد رسول اللہ، میری ماں عائشہ ہے، میرے ماں باپوں کی جوتیوں پہ قربان جائے۔ میرا ابا قائد اعظم بھی نہیں ہے، اقبال بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ مجھے محمد کے ہوتے ہوئے قائد اعظم کو آپ پھر بھی نہیں سمجھ رہے۔ مجھے اس کو ابا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اقبال کو آئیڈیل بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کو مقتدا اور پیشوا بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کو رہنما بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے کسی بے دین کو اللہ کا بھلا کرے، جو داڑھی منڈا کی، جو محمد رسول اللہ کی سنت کو وہ کرے، مجھے اس کو مقتدا پیشوا بنانے کی ضرورت نہیں۔ میرے پیشوا موجود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 1.25 لاکھ صحابہ موجود ہیں، صحابہ تابعین تبع تابعین موجود ہیں۔ اس لیے اس قسم کے لوگوں کو پیشوا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی کوئی اگر مصلحت ہو وہ بنا لیں، وہ ان کو اپنا پیشوا بنا لے، مقتدا بنا لے۔ نہ بنایا ہے نہ بنائیں گے، نہ مانا ہے نہ مانیں گے، نہ بنایا ہے نہ بنائیں گے، نہ مانا ہے نہ مانیں گے۔ ہم تو جنونی لوگ ہیں، ہم تو جنونی لوگ ہیں۔ میں آج ساتھیوں کو پڑھا رہا تھا، چلو اچھی بات آ گئی ذہن میں، آپ کو بھی بتا دوں۔ بدر کی بحث پڑھا رہا تھا، بدر کی حدیثیں گزر رہی تھی۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر اماں عائشہ کے بھائی ہے۔ بدر کی جنگ میں وہ کافر تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا، ابو بکر پہلے مسلمان ہو گئے، بیوی اور بچیاں مسلمان ہو گئی، بیٹا عبد الرحمن ابن ابی بکر ابھی تک مسلمان نہیں ہوا۔ بدر کی لڑائی میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید سارے کے سارے جہنم میں پہنچ گئے۔ تو یہ عبد الرحمن ابن ابی بکر جو بعد میں سمجھو محدثین اجازت دیتے، مولانا ادریس صاحب اجازت دے نہ دیں، جب عائشہ میری ماں ہے تو اس کا بھائی میرا ماموں ہے، بعض محدثین اس کی اجازت دیتے۔ عائشہ جب ماں ہو گئی، زیادہ تر محدثین کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات نہ کی جائے، لیکن اجازت دیتے، کہتے ہیں کہ جب عائشہ ماں ہو گئی تو ابو بکر ہمارا نانا بھی ہے اور خلیفہ رسول اللہ بھی ہے، اور ابو بکر کا بیٹا کہتے ہیں اس کو ماموں اگر آپ کہہ دیں، بعض محدثین کی بات کر رہا ہوں۔ تو عبد الرحمن ابن ابی بکر جب مسلمان ہو گیا، کہا ابا جی، ابو بکر نے فرمایا کہ جی، کہا ابا جی، کہا جی، کہا کوئی بات بتا دوں آپ کو، کہا ابا جی بدر کی لڑائی میں خدا کی قسم تو کئی مرتبہ میری تلوار کے زد میں آیا تھا، کئی مرتبہ تو میرے مقابل آ گیا، شاید آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، مجھے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن ابا جی تو بوڑھا آدمی تھا، تو میرا ابا بھی تھا، قابل احترام بھی تھا، بوڑھا بھی تھا، مجھے شرم آ گئی ابا کو کیسے قتل کروں، کئی مرتبہ تو میرے تلوار کے مقابلے میں زد میں آ گئے، لیکن میں نے آپ کو مارا نہیں، اس وجہ سے کہ تو بڈھا ہے، میرا ابا ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کو معاف کیا۔ ابو بکر ہنسنے لگے، کہنے لگے اوے بیٹا، خدا کی قسم تو ایک مرتبہ آتا تجھے ذبح کرتا
میں نے غور نہیں کیا ہے، میں نے اس رش میں آپ کو نہیں دیکھا ہے۔ تو کہتے کہ میں نے تیرا لحاظ کیا ہے، ہم محمدی لوگ لحاظ نہیں کرتے۔ اگر بیٹا تو میرے سامنے آتا، خدا کی قسم تمہیں ذبح کرتا، میں تمہیں نہ چھوڑتا۔ اس لیے طالبات سے گزارش ہے اور معلمات سے بھی گزارش ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، حاجی رحمۃ اللہ صاحب بڑی اچھی بات لکھی، قاری عثمان صاحب بڑی اچھی بات لکھی شاہ عبدالعزیز نے، فرمایا کہ صحابی میں دو چیزیں بنیادی طور پر، ایک اپنی مبارک آنکھوں سے محمد کو دیکھتا ہے، دوسری چیز صحابی میں یہ ہے کہ صحابی ایمان کی حالت میں نبی کے ارشادات اور فرامین کو اپنے سینے کے اندر ٹیپ کرتا ہے۔ صحابہ کے سینے ٹیپ ریکارڈر تھے، نبی کے ارشادات اور فرامین کو انہوں نے ایسا محفوظ کیا ہوتا جیسے قرآن محفوظ، اور مبارک آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو دیکھا۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ آج کا مولوی، آج حدیث پڑھنے پڑھانے والا یا خواتین پڑھنے پڑھانے والی، آج کا مولوی وہ نبی کو دیکھ نہیں سکتا، آنکھوں سے تو محروم ہے، محمد کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن جو دوسری چیز صحابہ کے سینوں میں احادیث تھے وہ احادیث ہمارے پاس موجود ہے۔ اس لیے مولوی حقیقتاً صحابی نہیں ہے، لیکن صحابی کی قریب 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 ہے۔ سب کو سبحان اللہ۔ اس لیے کبھی مدرسوں میں آ کر کے چکر تو لگا لو، کبھی آ کر کے مدرسوں میں چکر تو لگا لو۔ اب تو کوئی رہا بھی نہیں، گل بھی گئے، گلشن بھی گئے، پھولوں کے پتے رہ گئے، اچھے سارے مر گئے، الو کے پٹے رہ گئے۔ لیکن تاہم اللہ کا فضل ہے، اب بھی آپ جا کر کے دیکھیں گے کہ جو لوگ حدیث پڑھاتے وہاں تھوڑا سا بیٹھ جاؤ، اس لعنتی ٹیلی ویژن کو تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، یہ ننگی تصویریں، یہ جھوٹے اخبارات تو آپ دیکھتے رہتے ہیں، جھوٹے میڈیا تو آپ دیکھتے رہتے، سنتے رہتے ہیں، لیکن کبھی جا کر کے محمد رسول اللہ کے میڈیا کو بھی سن لو، کبھی جا کر کے علماء کی خدمت میں بھی جاؤ، اور جو طلبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے ہیں تو پھر اس کو دیکھو۔ بخدا داڑھی منڈوں کو میں نے دیکھا ہے، خدا کی قسم مدرسے میں آ کر کے بعض جیسے سبق میں تھوڑا سے بیٹھتے ہیں وہ پھر روتے ہوئے نکلتے وہاں سے، بشرطے کہ مولوی اپنے موڈ میں ہو، مولوی اسٹیشن نہ بدلے، کسی اور چینل پر گفتگو نہ کرے۔ اگر مولوی حدیث رسول پر گفتگو کرے تو پھر زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ یہ چند باتیں تھیں ان طالبات سے اور معلمات سے، استانیوں سے اور مدرسے کے اساتذہ سے، ناظم صاحب سے۔ گزارش ہے اللہ اس ادارے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے۔ میرے برادر مکرم میرے بڑے محسن ہیں، میں آج اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ مولانا ادریس صاحب سے 5 سال کی میری دوستی نہیں ہے، 10 سال کی دوستی نہیں ہے، یہ بہت پرانے ہیں۔ محلے والے حضرات آپ دیکھیں کہ یہ گرجتا ہوا ایک خطیب تھا، لیکن اب یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، لطف سجن دم پہ دم، کہرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجم واہ ہوا، وہ بھی سجم واہ ہوا۔ اب اللہ آپ کی مرضی ہے، لطف سجن دم پہ دم، کہرے سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجم واہ ہوا، وہ بھی سجم واہ ہوا۔ بیماریاں آتی ہے، صوفیہ کہتے ہیں ضرب الحبیب زبیب، دوست کا تھپڑ جو ہوتا ہے کشمش سے بھی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو بیمار کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ میرے محسن ہیں، بڑے محسن ہیں، ان کا حکم تھا، اس لیے آپ حضرات کے چہروں کی زیارت کی، آپ حضرات تشریف فرمائیں، اور اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنوں سے بھی مخاطب ہوں اور ان سے کہوں گا کہ جس راستے جس سفر میں آپ چل پڑے ہیں، اللہ پاک آپ کے اس سفر کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے فیض کو عام فرما دے، تام فرما دے، مسائل مدرسے کے خزانہ غیب سے حل فرما دے۔ انہی باتوں پر اکتفا کروں گا۔ برادر مکرم قاری محمد ادریس صاحب کے لیے خصوصی طور پر آپ حضرات دعا فرمائیں۔ میں اپنے طور پر ہمیشہ ساتھیوں سے تذکرہ کرتا ہوں، دعا کرتا رہتا ہوں، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ آپ حضرات کے لیے دعا کرتا رہوں گا، آپ سے دعاؤں کی بھیک مانگتا ہوں۔ آپ کا خادم منظور احمد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار اس ادارے کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ادارے کے فیض کو خلق خدا کے لیے اپنے بندوں کے لیے عام فرما دے، تام فرما دے۔ ادارے کے انوار اور برکات سے اہل علاقہ کو خصوصی طور پر مستفید فرما دے۔
ان کے بچے اور بچیاں اور پوری امت مسلمہ کو عمومی طور پر مستفید فرما دے، نظر بد سے ادارے کی حفاظت فرما دے، خزانہ غیب سے اس کی مدد فرما دے، نصرت فرما دے، جتنے بھی مدارس دینی مراکز دینی اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ ہمارا جو اصل مرکز حرمین شریفین ہے، پروردگار مسجد حرام مسجد نبوی کی حفاظت فرما دے، قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے، امت مسلمہ کی دستگیری فرما دے، اس امت کی پروردگار مدد فرما دے، نصرت فرما دے، بیماریاں آفتیں مصیبتیں کرونا دیگر قسم کی مصیبتوں سے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما دے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما دے، مملکت اسلامی خدادت پاکستان کی حفاظت فرما دے، اندرونی بیرونی ہر قسم کی شرور اور آفات سے اس ملک کی حفاظت فرما دے، ہر طرح سے اس ملک کی حفاظت فرما دے، ربا رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے۔ افغانستان میں امارت اسلامیہ کا قیام ہوا، پروردگار ان کی ہر طرح سے مدد فرما دے، جو پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ یا اللہ دشمنوں کے مکاریوں سے عیاریوں سے ان کے غلط فاسد قسم کے عزائم سے افغانستان کی اس امارت اسلامیہ کی حفاظت فرما دے، ان کی مدد فرما دے۔ موجود جو تشویشناک صورتحال ہے ہمارے ملک کے معیشت کے لحاظ سے بالکل زیرو پہ پہنچے ہوئی ہے، بے روزگار، روٹی کے خشک روٹی کے لیے بھی آٹے کے کلو کے لیے تڑپنے والے ہماری مائیں بہنیں اور ہمارے بے روزگار بھائی، اللہ ان کے رحم پر ان کے حالت زار پر رحم فرما دے۔ ربا یہ 80 سال ہمارے گزر گئے، یہ آ کر کے 5 سالوں کو کہتے وہ چور ہے، دوسرے آ کر کے کہتے آپ چور ہیں۔ یا اللہ یہ 80 سال ایک دوسرے کو چور ڈاکو قاتل کہتے رہے، ہمارے لیے عوام کے لیے ملک کے لیے دین کے لیے قرآن کے لیے نبی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے، دین کا خادم بنا دے، سپاہی بنا دے۔ یا اللہ اس قسم کے انگریز کے چیلے اگر اس قسم کے دین کے غدار ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، ربا ہمارے پاس تو کوئی اعمال نہیں ہے۔ یہ طلبہ جو جھوم رہے ہیں، جو قرآن پڑھ رہے ہیں ناظرہ، یہ بچیاں اور یہ بچے جو بخاری شریف دیگر کتابیں پڑھ رہے ہیں، یہ تبلیغی جماعت جو بستر اٹھا کر کے ریگستانوں میں صحراؤں میں جو اس طرح مشقت اور اذیتیں برداشت کر رہے، پروردگار ان غریبوں کی تو لاج رکھتے ہوئے ہم پر رحم فرما دے، ان سب کی لاج رکھتے ہوئے تو رحم فرما دے۔ کشمیر میں جو خون بنا ہے، افغانستان میں 30 سال جو معصوم قسم کی بچیاں، پھولوں جیسے بچے اور بچیاں ہماری مائیں اور بہنیں ان کا خون بہا، یا اللہ اس خون کا لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی حالت زار پر رحم فرما دے۔ اس خون کے لاج رکھتے ہوئے پروردگار دنیا کے اندر امارت اسلامیہ قائم فرما دے، دینی فضا قائم فرما دے۔ ہمارے ایک دوسرے کے خلاف جو دلوں میں نفرتیں قدورتیں ہیں، ان نفرتوں کو قدورتوں کو اللہ محبتوں میں بدل دے، الفتوں میں بدل دے۔ ہمارے ملک سے یہ جو اس قسم کی دشمنی کی فضا ہے، یا اللہ اس فضا کو بدل دے، محبت کی فضا قائم فرما دے۔ ہمارے اکابرین جن کی محنت کی بدولت آج کتاب ٹوٹا پھوٹا ترجمہ کر رہے، اللہ ان کو غریق رحمت کر دے، ان کو غریق رحمت کر دے۔ مجھے اکابرین کے نام مستحضر نہیں، حضرت اقدس مولانا ظرفعلی خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا عبدالرزاق اسکندر، رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس حافظ الحدیث حافظ القرآن والحدیث محمد عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، بھائی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا الیاس کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف کاندیلی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوئی، حسین احمد مدنی، جتنے بھی اکابرین جن کی محنت آج ان کی محنت کی بدولت افغانستان، پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں سارے مدارس قائم ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کر دے، اللہ ان کو غریق رحمت کر دے۔ جتنے حاضرین مجلس سے جنہوں نے میرے ٹوٹے پھوٹے کلمات جملے جنہوں نے سنا، پروردگار ان کی جھولیوں کو بھر دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے۔ جنہوں نے آپ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، اللہ ان کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، بخشش کے فیصلے فرما دے، قرض داروں کو قرض چکانے کی توفیق نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ ہم سب کی طرف سے مائیں بہنیں بیٹیاں اور جو میرے بھائی یہاں موجود ہیں، سب کی طرف سے درودوں کا سلاموں کا تحفہ 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، پیارے محمد کو پہنچا دے،
پیارے محمد کے پاکیزہ روح کو اور سوا لاکھ انبیاء کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ان کے نقش قدم پر چلا دے۔ صحابہ تابعین، تبع تابعین، اتباع تابعین اور امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، بزرگان دین، پیران پیر عبد القادر جیلانی، جتنے بھی بزرگان نے دین، اولیاء اللہ، گزرے اللہ، سب کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے۔ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ پروردگار مجھے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تیرے بندے اور بندیاں جو کچھ ان کی ضروریات اور مشکلات ہیں، سب کی جائز حاجات اور مشکلات کو خزانہ غیب سے حل فرما دے۔ ربا میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے اس بھائی کو آپ سے، اس سے بہت اللہ ہماری دانش کے مطابق بہت خدمت آپ نے لی۔ مولانا ادریس کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ اساتذہ جو محنت کر رہے ہیں ان کی محنت، مجاہدہ، ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ استانیہ اور معلمات جو محنت کر رہی ہے، مدرسے کے معاونین اور مساعدین جو مدرسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، ان کے اس تعاون کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کے اس تعاون کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ ہر طرح سے پروردگار رحم کا معاملہ فرما دے، کرم کا معاملہ فرما دے، رکھ لے تو اپنی مرضی کے مطابق چلا لے، دنیا کی عارضی زندگی پوری ہو جائے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔